بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میری نائٹ جاب ہے اور مسجد بہت دور ہے تو میں عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ سکتا تو کیا میں اکیلے عشاء کی نماز لیٹ پڑھ سکتا ہوں؟ ظفر بھائی، جتنا دور مسجد ہوگی نا جانے میں اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ ہر قدم پہ گناہ معاف ہوتا ہے، ہر قدم پہ ایک نیکی ملتی ہے۔ بہرحال یہ تو فضیلت کی بات ہے، لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ مسجد اگر آپ کے گھر سے بہت دور ہے، آپ کے محلے میں نہیں ہے، تو پھر آپ کے لیے مجبوری میں گھر میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ البتہ اگر مسجد آپ کے محلے میں ہے تو پھر آپ گھر میں نماز جائز نہیں ہے، لیکن آپ گھر میں بھی جب مجبوری میں پڑھیں تو جماعت کے ساتھ پڑھیں، فرض نماز گھر والوں کے ساتھ جماعت کرا لیں۔ گری ہوئی چیز اٹھا کر کھانی چاہیے یا نہیں؟ بھائی صاحب، گری ہوئی چیز میں کیا چیز، بیسیوں چیزیں ہوتی ہیں، کچھ بھی گر گیا آپ اٹھا کے کھا لو، مجھے کیا پتہ گٹکا گرا ہے، پان گرا ہے، کیا گرا ہے۔ اور پھر اگر کوئی کھانے کی چیز گری ہوئی ہے تو اس پہ کتنی مٹی لگی ہوئی ہے، کہاں گری ہوئی ہے۔ تو نارملی کوئی بھی گری ہوئی چیز ہو جو کھانے کی ہو اور صاف ستھری ہو تو اس کو اٹھا کے کھا لیں۔ اور یہ بھی اس میں ہے کہ آپ کی گری ہوئی ہے، دوسرے کی گری ہوئی ہے، تو اگر کسی اور کے ہاتھ سے کوئی چیز گر گئی اور وہ آگے چلا گیا اور اتنی معمولی چیز ہے کہ آپ کو خطرہ ہے کہ بھی ضائع ہو جائے گی اگر میں نے نہیں کھائی، اور اس میں کوئی جیسے سیب گر گیا اور بندہ آگے چلا گیا، تو اب یہ تو نہیں کہ سیب کو لے کے آپ اس کے گھر تک پہنچیں گے W11 میں بیٹھ کے، تو سیب گر گیا تو آپ اٹھا لیں، کھا لیں، کیونکہ اتنی چھوٹی چیز کے بارے میں لوگ پرواہ نہیں کرتے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کی اجازت، اس کو جب پتہ چلے گا بھائی گر گیا تھا، کسی نے کھا لیا تو وہ ناراض بھی نہیں ہوگا۔ تو ایسی کوئی چیز اگر گر جائے جو گر کے گندی نہیں ہوتی تو اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، پہلے تو کوشش کریں جس کی ہے اس تک پہنچائیں۔ اور اگر لقمے کی بات کر رہے ہیں کہ لقمہ گر جائے دسترخوان پہ، تو اگر دسترخوان پہ لقمہ گر جائے تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لے، ولا یدعھا للشیطان، اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے، کیونکہ کھانا اللہ کی نعمت ہے۔ اگر ایک آدھ لقمہ زمین پہ یعنی دسترخوان پہ گر گیا ہے اور وہ تھوڑا بہت تک اس میں کچھ لگا ہے تو صاف بھی آرام سے ہو سکتا ہے، تو اس کو چھوڑ دینا یہ تکبر کی علامت ہے۔ اس لیے لقمہ اگر ہاتھ سے گر جائے تو اس کو بہرحال اٹھا کے کھانا چاہیے، نبی کا حکم ہے۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی اور اب ان کا انتقال ہو گیا ہے، میں جنت میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اور وہ بھی میرے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ پھر طلاق کیوں دی تھی بھائی؟ بہرحال دونوں بڑے اچھے تھے بھائی، طلاق دے کے بھی چاہتے ہیں کہ بھی ساتھ رہیں، کیا ہم آخرت میں مل سکتے ہیں؟ دیکھیں، طلاق کے بعد اگر آپ کہیں اور شادی کرتی ہیں تو پھر عورت اسی مرد کو ملتی ہے جنت میں جس کے ساتھ وہ آخری جس کی بیوی ہو۔ اب آپ کو ٹینشن ہوگی کہ اس چکر میں آپ ہو سکتا ہے شادی نہ کریں، تو ٹینشن نہ لیں آپ کو اگر مناسب رشتہ ملتا ہے تو شریعت کا حکم ہے کہ شادی کر لی جائے، بغیر شوہر کے زندگی گزارنا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔ باقی پھر آپ کو آخری شوہر سے ہو سکتا ہے محبت ہو جائے، آپ اس کو مل جائیں، اور یہ اگر آپ کو خطرہ ہے کہ جنت میں آپ کا دل چاہے گا کہ پرانا والا ملے اور مل نیا والا رہے، تو جنت میں یہ خطرہ نہیں ہے۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، حدیث میں آتا ہے وہ نعمتیں جنت میں ملیں گی جو تم نے سوچی تو تصور بھی نہیں کر سکتے، تو آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ تو عین ممکن ہے، قاعدہ تو یہی ہے کہ جو آخری شوہر ہوتا ہے وہی ملتا ہے، یا تو اللہ اسی آخری شوہر کے دل میں آپ کے محبت بہت زیادہ ڈال دیں گے، یا ہو سکتا ہے اللہ آپ کی خواہش پوری کر دیں، آپ کو پرانے والے سے دوبارہ نکاح کرا دیں، تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور اللہ کسی قاعدے اور ضابطے کے پابند بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ کو پرانا والا ملے یا نیا والا ملے، اس بحث میں پڑے بغیر آپ کام وہ کریں جو شریعت کا حکم ہے۔ شریعت کا حکم ہے بھائی بغیر نکاح کے زندگی نہ گزاریں آپ۔ تو اگر آپ کو اچھا رشتہ ملتا ہے آپ شادی کر لیں، اللہ کی رحمت سے کوئی بید نہیں ہو سکتا آپ کو پرانا والا ہی مل جائے، یا نیا والا آپ کو پرانے سے بھی ہو سکتا ہے اچھا ملے۔ فیاض احمد لاہور سے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا ایک بھائی ہے جو معذور ہے اور اس کا ایک 5 سال کا بچہ بھی ہے۔ میں شادی تو کر لوں گا لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر میں شادی کر لوں تو میری بیوی کہیں میرے اور میرے بھائی اور بھتیجے کے درمیان دراڑ نہ ڈال دے۔ میرے والد صاحب نے وفات کے وقت مجھے وصیت کی تھی کہ اپنے بھائی کا خیال رکھنا، آپ مشورہ دیں۔ ماشاءاللہ آپ کا جذبہ بہت اچھا ہے، یہ انگریزوں میں یہ جذبہ نہیں ہے، انگریز بس تھینک یو اوپر سے بہت اچھے ہیں، یہ معذور بھائیوں کو پالنا ان کے وہ اتنا ظرف نہیں ہے ان کا، اللہ ماشاءاللہ لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ہو۔ تو غیر مسلم کے جو ہے نا اوپر سے بہت اچھا ہوتا ہے، جب ان کی ڈیپ میں جاؤ گے تو پھر آپ کو لگے گا بھائی ان تلوں میں تیل نہیں ہے، خالی منہ کے فائر۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، کچھ چیزوں میں ظاہری طور پہ بہت اچھے ہیں، لیکن یہ جذبے جو ہمارے مسلمان کمیونٹی میں ہے نا کہ اپنے سگے بھائی کے لیے اتنا خیال کرنا کہ آپ شادی نہیں کر رہے کہ یار میرے بھائی معذور بھائی کا کیا ہوگا، اس کے بچوں کا کیا ہوگا۔ تو بہرحال آپ کا جذبہ اچھا ہے، لیکن جذبات شریعت کی حدود میں رہنے چاہیے تو اچھے ہوتے ہیں۔ اسلام نے آپ کو حکم دیا کہ آپ نکاح کریں، بغیر نکاح کے آپ زندگی گزاریں گے آپ اولاد سے محروم ہو جائیں گے، بڑھاپے میں آپ بھی تو معذور ہوگے، کون سہارا بنے گا؟ کیا معذور بھائی آپ کا سہارا بنے گا؟ اور پھر گناہ کا بھی تو خطرہ ہے، خدا نخواستہ آپ زنا میں پڑ گئے، پھر عورت کو بھی تو ضرورت ہے کہ اس کو کوئی ٹھکانہ دے۔ اس عورت کا کیا قصور ہے جس سے نکاح کر کے آپ اس کو اپنی بیوی بنا کے سہارا دیں گے؟ ایسی عورتیں پھر بے سہارا ہو جائیں گی۔ تو اس لیے شریعت تمام چیزوں کو فوکس کرتی ہے، تمام پہلوؤں پہ شریعت کی نظر ہوتی ہے، اس لیے آپ نکاح ضرور کریں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جہاں آپ شادی کریں ان کو پہلے بتا دیں، اگر آپ کو یہ خطرہ ہے تو ان کو بتا دیں بھائی میں چھوٹا معذور بھائی ہے، اس کا بچہ بھی ہے، میرے اور بھائی کے درمیان دراڑ مت بننا، میں تمہارے حقوق بھی ادا کروں گا لیکن اس کو بھی اپنے ساتھ رکھوں گا، میں اس کو اکیلا چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر پہلے سے ایسی بات ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحیح بخاری میں آتا ہے، کسی طلاق یافتہ یا بیوہ سے شادی کی تھی، تو نبی نے فرمایا کہ ہلا بکرن، بیوہ سے یا طلاق یافتہ سے کیوں کی تم نے، تم تو جوان و کواری سے کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میری چھوٹی بہنیں ہیں تو میں میچور خاتون سے اس لیے نکاح کر رہا ہوں کہ میری بہنوں کو بھی سنبھال لے وہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی نکاح میں پہلے سے بھی ایک چیز ہوتی ہے انسان کے ذہن میں کہ بھائی ایک میچور خاتون گھر میں آئے گی تو چھوٹی بہنوں کو سنبھال لے گی، تو آپ نکاح کریں پہلے سے بتا دیں کہ بھائی دراڑ نہ ڈالنا، اور اگر خدا نخواستہ اس نے دراڑ ڈالنے کی کوشش کی تو آپ آدمی ہو نا، آپ
کھڑے ہو جانا, بولنا بھائی میں اپنے سگے بھائی سے, مجھے کیوں میرے دل میں دشمنی ڈال رہی ہو, اللہ نے گھر کا سرپرست مرد کو بنایا ہے, تو انشاءاللہ نہیں ہوگا اللہ نے شاء. دوبارہ نکاح کریں آپ, اس بیس میں نکاح سے دور بھاگنا ٹھیک نہیں ہے. اور اللہ آپ کو صلہ رحمی کا دنیا اور آخرت دونوں میں انشاءاللہ بہترین بدلہ دے گا. یہ بہت بڑی نیکی ہے معذور بھائی کو پالنا, اور والد صاحب نے وصیت بھی کی تھی تو اور ڈبل اجر ملے گا, ابا کی وصیت پر عمل کا ثواب بھی ملے گا.